نیکی کر دریا میں ڈال، یہ تھا حسن بانو کا دوسرا سوال۔ سفر کی تکالیف برداشت کرتا ہوا حاتم ایک دریا کے کنارے جا پہنچا۔ وہاں ایک شاندار محل بنا ہوا تھا۔ اس کے دروازے پر موٹے حروف میں لکھا تھا، نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ حاتم یہ عبارت پڑھ کر بہت خوش ہوا اور عمارت کے پھاٹک کی طرف چلا۔ حاتم ابھی پھاٹک کے پاس پہنچ بھی نہ پایا تھا کہ دروازہ کھلا۔ چند خواص اندر سے نکل کر حاتم کے پاس آئے اور بڑی عزت کے ساتھ اسے اندر لے گئے۔ وہاں جا کر حاتم نے دیکھا کہ ایک بزرگ تخت سے اٹھے اور اسے گلے سے لگا لیا اور اپنے پاس تخت پر بیٹھنے کی جگہ بھی دی۔ اس تخت پر طرح طرح کے لذیذ کھانے منگوائے اور حاتم کو کھلائے۔ کھانے سے فارغ ہو کر حاتم نے بزرگ سے پوچھا، آپ کے محل پر یہ دروازے پہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اے عزیز، میں کسی زمانے میں راہزن تھا، یعنی کہ ڈاکو۔ راستہ چلتا لوگوں کو لوٹنا میرا کام تھا، لیکن میرا ایک قاعدہ تھا کہ 2 گھی کی روٹیاں دریا میں ڈال دیا کرتا تھا اور کہتا تھا یہ کام اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ مدتوں یہی ہوتا رہا۔ ایک بار میں بہت سخت بیمار پڑ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ فرشتے مجھے کھینچتے ہوئے دوزخ میں لے جا رہے ہیں۔ آخر کار 2 فرشتوں نے آ کر کہا، نہیں، اسے جنت میں لے کے جاؤ۔ جب مجھے جنت کے دروازے پہ لے جایا گیا، وہاں کے داروغہ نے کہا، اسے تم ابھی سے کیسے لے آئے؟ اس کی تو بہت عمر باقی ہے۔ اس نام کا دوسرا شخص ہے، اسے لاؤ اور اسے واپس چھوڑاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ راستے میں وہ دونوں فرشتے پھر ملے۔ انہوں نے کہا، ہم وہ روٹیاں ہیں جو تم اللہ کے نام پہ دریا میں ڈالا کرتے تھے۔ پھر میں جاگ گیا اور اسی دن رہزنی سے توبہ کر لی۔ وہ جو کچھ میرے پاس تھا اس میں تھوڑا سا روک کر باقی سب اللہ کے نام پر لٹا دی۔ دریا میں روٹیاں ڈالنا میں کبھی نہ بھولا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ میں جب روٹیاں دریا میں ڈالتا ہوں تو دریا سے ایک ہاتھ نکلتا ہے اور وہ 200 دینار میرے ہاتھ پر رکھ کر کہتا ہے، میں اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کروں اور باقی اللہ کے نام پہ خیرات کروں۔ اب میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور یہ سب اس نیکی کی بدولت ہے جو میں کر کے دریا میں ڈال دیا کرتا تھا۔ اس لیے یہ عبارت میں نے اپنے دروازے پر لگا رکھی ہے۔ حاتم نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور اسے اجازت لے کر شاہ آباد کا رخ کیا۔ چند ہی دنوں میں وہ شاہ آباد پہنچ گیا۔ پہلے سرائے میں پہنچ کر منیر شامی کو دلاسا دیا، پھر حسن بانو کے محل میں جا کر اسے سفر کا حال سنایا اور اس سے تیسرا سوال دریافت کیا۔ حسن بانو نے کہا، پہلے تو حاتم کی ہمت کی داد دیتی ہوں، اے جوان مرد، مصیبت کے ماروں کے ہمدرد۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جنگل میں کھڑا کہتا ہے، کسی سے بدی نہ کر، اگر کرے گا وہی پائے گا، یہ پتہ لگاؤ وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ حاتم نے کہا، اچھا، میں 2-4 دن میں اس سوال کا جواب لانے کے لیے روانہ ہوتا ہوں۔ اب حاتم تیسرے سوال کا جواب لانے روانہ ہوا۔ کوئی 1 مہینہ چلا ہوگا کہ ایک پہاڑ پر پہنچا۔ وہ پہاڑ آسمانوں سے باتیں کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس پہاڑ کا نام کوہ احمر تھا۔ اس پہاڑ پہ پہنچتے ہی حاتم کو وہی آواز سنائی دی۔ کوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، کسی سے بدی نہ کر، اگر کرے گا تو وہی پائے گا۔ حاتم آواز کے سہارے چلتا رہا۔ قریب پہنچا تو دیکھا ایک درخت میں لوہے کا پنجرا لٹکا ہوا ہے اور اس میں ایک بوڑھا آدمی بند ہے۔ حاتم حیران ہو کر اسے دیکھتا رہا، پھر قریب جا کر پوچھا، اے بزرگ، تو کون ہے؟ کس نے تجھ پر یہ ظلم کیا اور اس آواز کا کیا مطلب ہے؟ بوڑھے نے ایک سانس کھینچی اور بولا، اے مسافر، میری کہانی بڑی دکھ بھری، تو سن کر کیا کرے گا، لیکن پوچھتا ہی ہے تو سن اور سبق لے۔ میں ایک سوداگر ہوں، احمد میرا نام ہے۔ میرا باپ بڑا دھن و دولت چھوڑ کر مر، کچھ ہی دن میں نے سب اڑا دیا اور آخر کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اسی حالت میں میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی۔ وہ گڑے خزانے کا پتہ بتا سکتا تھا، مگر شرط یہ تھی کہ اس کا 1/4 حصہ اس کا ہوگا۔ میں نے سوچا شاید میرے باپ نے زمین میں واقعی بے شمار دولت دفن کی ہے، مگر میری نیت خراب ہو گئی۔ جیسی ہی وہ دولت ملی، میں نے اسے تھوڑا سا دیا اور گھر سے نکال دیا۔
ایک دن کیا دیکھتا ہوں، وہ نوجوان بھیس بدل کر پھر آیا اور بولا، مجھے علم آتا ہے جس سے زمین میں گڑے خزانے نظر آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے وہ علم سکھا دو، وہ مانگا انعام دوں گا۔ اس نے کہا، جنگل میں چلو، وہاں تمہاری آنکھوں میں ایک سرما لگا دوں گا، 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ یہ 14 طبق یہیں سے نکلا ہے شاید۔ میں خوشی خوشی اس کے ساتھ یہاں آ گیا۔ اس نے سرما لگایا تو میری دونوں آنکھیں بے نور ہو گئی، میں اندھا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے پنجرے میں بند کر کے یہاں لٹکا دیا ہے اور بولا، جھوٹوں کی سزا یہی ہے۔ اب تو اپنی آنکھوں کی روشنی چاہتا ہے تو ہر وقت چلا چلا کر یہ کہے کہ کسی سے بدی نہ کر، اگر کرے گا تو وہی پائے گا۔ چلتے وقت اس نوجوان نے کہا، مدت کے بعد حاتم نام کا ایک جوان یہاں آئے گا، وہ نوریز گھاس کر لا کر ٹپکائے گا، تب تیری آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اے عزیز، 30 سال بیت گئے ہیں کہ میں حاتم کا انتظار کر رہا ہوں، نہ جانے وہ کب آئے گا اور میری مشکل کب آسان ہوگی۔ حاتم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولا، اطمینان رکھو، میں ہی حاتم ہوں، میں ابھی نوریز گھاس کی تلاش میں روانہ ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر حاتم اس گھاس کی تلاش میں روانہ ہوا۔ 7 دن بعد حاتم کو ایک خوشبودار گھاس نظر آئی، سمجھ گیا کہ یہ وہی گھاس ہے جس کی تلاش تھی۔ وہ لے کر لوٹا اور اس کا رس بوڑھے قیدی کی آنکھوں میں ٹپکایا، فوراً کھوئی ہوئی روشنی لوٹ آئی۔ بوڑھا حاتم کے قدموں پر گر پڑا، بہت شکریہ ادا کیا اور حاتم سے کہا، تمہیں جو انعام چاہیے میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ حاتم نے کہا، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ۔ حاتم نے بزرگ کو خدا حافظ کہا اور شاہ آباد کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر پہلے سرائے میں گیا اور منیر شامی کو لے کر حسن بانو کے پاس پہنچا اور اس کے سوال کا جواب پیش کر دیا۔ پھر پوچھا، اب بتاؤ تمہارا چوتھا سوال کیا ہے؟ تو دوستو، چوتھا سوال ہے، سچے کو ہمیشہ راحت ہے، اور اس کا جواب ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاتے ہیں۔